نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامات والسلام وجبار من الشيطان ورضوان من الرحمن صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین، میرے دوستوں بزرگوں، اللہ رب العالمین نے پھر سے موقع فراہم دیا ہے کہ حق بات کو ہم سمجھیں، حق بات کو ہم آگے پہنچائیں اور حق بات ہی آگے تقسیم کریں. یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت بڑا ایک موقع فراہم دیا ہے. یہ عظمت اور الفت کی بات ہے کہ اتنا بڑا مہینہ ہمیں ہماری زندگی میں پھر سے آ گیا ہے. یہ بہت اعلیٰ کوالٹی کی بات ہوتی ہے. محرم الحرم کا مہینہ جو ہے شروع ہو چکا ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں اتنی برکتیں رکھی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جیسے میں نے ابتدا میں دعا پڑھی ہے، یہ ہمیں دعا سکھائی بھی ہے اور بتائی بھی ہے اور ہمیں یہ میسج دیا ہے کہ آگے تک پہنچائے صحابہ کرام کے ذریعے سے. جیسے میرا پچھلا بیان ہوا تھا، آج مائک بند ہونے کے چکر میں بیان جو ہے رک گیا تھا، ابھی چیک کر رہا تھا، بند نہیں ہو گیا. یہ تو وہ بات ہے رہا، آج کچھ باتیں جو تھی میری وہ نکل گئی تھی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یکم محرم کو شہادت مبارک تھا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے. اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، یہ کس کا شہادت کا دن ہے؟ 10 محرم الحرم جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نواسہ رسول کا دن ہے. آج کچھ لوگ بولتے ہیں آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دن مبارک جو بناتے ہو، اس سے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان گھڑ جاتی ہے. ایسا کس نے بولا ہے آپ کو؟ یہ باطل کی طرف سے ایک اعتراض ہوتا ہے کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شان مبارک جو ہے وہ گھڑ جاتی ہے حضرت عمر کا ذکر کرنے سے. میرے بھائی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے. حضرت حسین کی سیرت سے دیکھو گے آپ تو عمر رضی اللہ عنہ دکھیں گے، عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت سے دیکھو تو حسین رضی اللہ عنہ دکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی آسان دن نہیں رکھے. شہید کا رتبہ تو بہت بلند ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے شہید تو زندہ ہے، شہید زندہ ہے، اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا رتبہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ رسول، یہ عظمت والی بات ہے کہ وہ شہید ہوئے. ایک مقدس دن ان کے لیے مقرر کیا جاتا اللہ رب العالمین نے. یہ بہت عظمت کی بات ہے. یہی دن 9 دن پیچھے آ جاؤ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دن تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دن مبارک یکم محرم الحرم تھا. 26 ذی الحج کو جو ہے ان کو ابو لولو مجوسی بدبخت نے کیا کیا تھا؟ بولو، خنجر لگایا. اور دوسرے نمبر پہ 27 28 29 کے چاند نظر آیا یکم محرم الحرم کو اللہ رب العالمین نے اپنے پاس بلایا تھا. تعظیم دیکھنی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک معیار دیکھنا تھا اور اللہ رب العالمین نے دکھایا بھی، لوگوں کو بتایا بھی، لوگوں کو سنایا بھی. یہ عمر ہے. عمر جب دنیا میں تھے تو شیطان رستہ بدل جاتا تھا، کیا معیار بنتا تھا. آج ہم عقیدہ صحابہ کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہے ہوتے. صحابہ کرام علیہم الرضوان جس کی ہستی کے بارے میں ہم کچھ بتاتے ہی نہیں ہیں. یہ بہت بڑی غداری ہے کہ ہم فلاں ایکٹر کو ہم آئیڈیل مانیں گے. میں نے پچھلے بیان بھی کہا تھا شاہ رخ خان ایکٹر ہوگا، سلمان خان ایکٹر ہوگا، عامر خان ایکٹر ہوگا، فیروز خان ایکٹر ہوگا، فلاں بابر اعظم کرکٹر ایکٹر وہ آئیڈیل ہوگا. بھائی سارے آئیڈیل ہوں گے. آج صحابہ کی باری پوچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. یہ بہت بڑی بے شرمی کی بات ہے جو صحابہ کے بارے میں بتایا نہیں جاتا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو جنت کی بشارت دی اور رضی اللہ عنہ اور رضوان بولا اس کے بارے میں بتایا نہیں جاتا. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید ہونے والے لوگ تھے، ان کے پراپر نام بتائے نہیں جاتے کیونکہ ہمیں سیکھتے نہیں، ہم دلچسپی نہیں ہمیں.
اور حضرت عمر کا پوچھو خلافت کس طرح ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا. ابو بکر صدیق کا پوچھو, لوگوں کا میں انٹرویو دیکھ رہا تو لوگ آتے پوچھتے ہمارا پہلا خلیفہ کون ہے, تو پتہ ہی نہیں ہے. ہمارا دوسرا خلیفہ کون ہے, تیسرا کون ہے, چوتھا کون ہے, لوگ بولتے ہیں پتہ ہی نہیں, ہمیں سکھایا نہیں گیا. تم مدرسے گئے نہیں ہو, اس کا مطلب ہے یہ کام مدرسے میں سکھائے جاتے ہیں. عالم ہو گیا یا مفتی ہو گیا یا پھر قاری ہو گیا, بتا رہا ہوتا ہے دوسرا کچھ کر کے بچوں کو یہ ہمارے صحابہ ہیں, یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے صحابہ ہے, یہ ہمارے نبی ہیں. آج میں اللہ معاف کرے میں اتنا غصہ آتا ہے نا عامل کے خلاف. بدبخت ایک میں دیکھ رہا تھا ریل, اگر ہو تو شارٹ کر کے چلانا اس بدبخت کے اوپر. ایک بندہ گیا, اس بندے کو سلام ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے سڑے منہ والا منہ سے سنے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اعزاز بخشا ہے. وہ بدبخت عالم عامل بیٹھا ہوا ہے, بول رہا ہے کہ بھائی ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت ہے, ہمارا روحانی وہ پڑھتا ہے. اللہ معاف کرے تو عامل بیٹھ کے بکواسیں کر رہا ہے بازاروں میں, جھوٹ بول رہا ہے. یہ ان کی کوالٹی ہے بھائی, یہ ان کی معیار اصل چیز ہے. آج ہم مزار پرستی کریں گے, ہر بات لوگ نا بہت کم تسلیم کرتے ہیں. آج ہم فلاں کریں گے, وہ کریں گے, یہ کریں گے, پھر منہ سے نکلتا ہے بولتے ہیں عاملوں کے خلاف بڑا بولتے ہیں. عامل بولتے 2 نمبر عاملوں کے خلاف بولے گا, ہم 1 نمبر عالم کے بھی خلاف ہیں. ابے بھائی تم لوگوں نے ڈرامہ مچا کے رکھا ہوا ہے, لوگوں کو بدعات, شرکیات اور رسومات, بکواسات, پلیات. ابے تم کرتی کیوں نہیں دیتے؟ ہمارے حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کو اتنا غصہ آتا ہے نا کہ کیا بتاؤں, ریڑھ باندھ دیتے ہیں ایسے گندے لوگوں میں. یہ بیکار لوگ ہیں. مجھے بھی لاسٹ ٹائم ایک صاحب میرے بولنے لگے میں مزار پرستی کرتا ہوں, جاتا ہوں ادھر جاتا ہوں. میں نے بولا انسان تبھی تیری شکل میں اللہ معاف کرے یار. ایسے بیٹھے ہوئے لوگ یار, تجھے شرم نہیں آئی؟ یہ نہیں پتا صحابہ کرام کے دور میں کیا تھا, یہ نہیں پتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں کیا تھا, یہ نہیں پتا اہل بیت کی تعلیمات کیا ہیں. یہ پتا ہے کہ بھائی فلاں بزرگ کہہ رہا ہے, فلاں عالم کہہ رہا ہے, عامل کہہ رہا ہے, اس کی مان لو. شرک جو ہے, شرک کر رہے ہوتے تو بہت. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت کو اپنانا ہے تو ان کی کردار کو پڑھو, ان کی شخصیات کو پڑھو, ان کے اخلاق کو پڑھو, پھر جا کے پتہ لگے گا. آج لوگوں نے یہ بھی رونا سونا لگا کے رکھا ہوا ہے کہ محرم میں شادیاں نہیں کرنی چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون, بکواس کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز کو حلال کر دیا ہو وہ چیز حرام کیسے کر سکتے ہو آپ؟ اللہ اور رسول کے جو چیز حلال کر دیا, اللہ ان کے رسول نے کہا وائلٹ ہونے لگ جائے تو آپ کا پیو بھی وہ حرام نہیں کر سکتا. ہم کہتے ہیں محرم الحرام میں شادی کرنا بھی جائز ہے. اہل سنت والجماعت کے اندر تمام جتنے بھی ہمارے اہل علم جانتے ہیں اہل سنت کے, کیونکہ آپ سنی ہو اپنی پوزیشن دینے واضح کرو. لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے محرم شروع ہوتا ہے مسیح اپنا دیگر چیزیں شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ وہ سنی ہوتے ہیں. میں سنی لوگوں سے مخاطب ہوں, اہل تشیع حضرات جو بھی ہیں وہ جو بھی کر رہے ہیں اپنا ان کا وہ ہے وہ کریں, ہمیں سبھی نے لگائیں وہ کریں, فلاں جو بھی کر رہے کریں, ہمیں اس سے پیروکار بولو نہیں ہے. سنی لوگوں سے میں مخاطب ہوں, اہل سنت والجماعت کے اندر جو ہے وہ اپنی پوزیشن واضح کریں, یا ادھر ہو جائیں یا پورے ادھر ہو جائیں. ادھر ہونا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک, صحابہ کرام کے, اہل بیت کے, تابعین تبع تابعین کی سنت کو اپنانا ہوگا. اگر ادھر بولتے ہو تو سو بسم اللہ آپ جائیں, ہمیں سے کوئی فرق نہیں بنتا. وہ اپنا ایک پورا مذہب لے کے بات کر رہے ہیں, وہ اپنی دلیلوں سے بات کر رہے ہیں, مگر اہل سنت کے یہاں یہ رائج نہیں ہے. مرثیے کرنا, چیخ پھاڑ کرنا اور اوپر سے ماتم کرنا, یہ ہمارے یہاں جائز بولو نہیں ہے. یہ بات یاد رکھو, اپنے ذہن اور نشین پہ ڈالو. جو بندہ یہ کام کر رہا ہے اہل سنت سے مخاطب ہوگا, اس چیز کو روکا جائے, کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح طور پہ تعلیمات ہے, جس نے بھی گریا کیا, جس نے بھی اپنا گربان چاک کیا یا پھر میت پہ رویا تو اللہ کے نبی نے اس پہ لعنت فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے بھائی لوگوں, جس طرح مقدس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دن تھا تو ہم نے تو کوئی ماتم نہیں کیا بھائی, یہ بات تو حقیقت ہے. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک, اپنا شہادت مبارک کا دن آئے گا تو اس میں بھی ہم ماتم بولو نہیں کریں گے. سمجھتا نہیں ہے بات کو بیٹا, تو نہیں سمجھتا تو اس بات کو پوری کلیئر کے ساتھ سمجھو, اس پورے محکمے کو سمجھو, اس پورے معیار کو سمجھو, پھر جا کے کرو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی 40 دن تک کے پانی بنتا, 40 دن تک. جس طرح نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ عنہ کا تھا, اسی طرح حضرت عثمان ابن عفان دماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا رضی اللہ عنہ. دماد رسول ہے حضرت عثمان, 2 یافتہ دماد, اور وہ نواسہ رسول ہے. دونوں کے ساتھ ظلم ہوا, دونوں مظلوم ہیں, مگر گریا کرنے کو بولو نہیں بولا. حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ, جب نبی کریم صلی اللہ آخری بیان کر کے بیان ختم کرتے ہیں, حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے یقین نے جنگ کرنے جا، خوبصورت صحابی تھے، اہل بیت بھی تھے، حضرت جعفر طیار کی 4 بیویاں تھیں، یہ بات یاد رکھو، حضرت جعفر طیار کی 4 بیویاں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار کو جنگ میں بھیجا، تو خبر آئی کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ جو ہے شہید ہو گئے، حضرت جعفر طیار جو ہے شہید ہو چکے، تو اتنے میں کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی، تو صحابی رسول کو بھیجا، جاؤ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذکورات کو ان کے گھر والوں کو بتا دو کہ حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے۔ تو اتنے میں کیا ہوا کہ آپ علیہ السلام کے پاس خبر پہنچی کہ حضرت جعفر طیار شہید ہو گیا، ان کے گھر والوں کے پاس، تو ایک دم رونے کی آواز آ گئی، رونے کی آواز آئی تو نبی نے منع فرمایا ان کو چپ کراؤ، دوسری بار آئی تو نبی نے منع فرمایا ان کو چپ کراؤ، پھر تیسری بار آئی تو صحابی رسول نے بولا اگر اب آئے تو صحابی رسول کو بولا کہ جاؤ ان کے گھر پر خاک پھینک دینا، حالانکہ اسی وقت غم ہوا ہے، اسی وقت غم ہوا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے کی اجازت بولو نہیں دے رہے، کیونکہ پتہ ہے کیونکہ شہید کا رتبہ بہت بلند ہے، بہت بڑا رتبہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ راست اور اعلی حق پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما، وما علینا الا البلاغ المبین۔